أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر دے، آپ بڑی دور دور سے آتے ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہی ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے سوائے دعا کے کہ اللہ آپ کی دنیا اور آپ کا اچھی کر، آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد رکھی، شاداب رکھ۔ میری ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہے اور سر میں درد ہے، مجھے بولنا مشکل ہو رہا، سو جتنی بات ہو جائے قبول فرما لیں۔ اللہ آپ کے تو خیر مجھے ٹھیک کر لے، اسی اللہ کے بردے کی دعا لگ جاتی ہے۔ اب جو کام دواؤں سے نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے ہو جاتا۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کی دعا اللہ تعالیٰ سن جائے اور یہ میرے صف کا درد لمبائی ہو گیا ہے، اللہ اسے ٹھیک رکھے۔ آپ سب کو روزوں کی مبارک ہو اور عید کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آج کے دن بہت خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ عید پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، اور اس کے رشتے جہاں عید پڑھی جاتی ہے وہاں جتنے آپ ہو اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے موجود ہیں، اور جہاں جہاں سے آپ چل کے آ رہے ہو سارے راستوں میں فرشتے کھڑے ہونے ہو، آپ کو سلام پیش کرنے ہیں۔ ہم نہیں سن رہے، ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن دیکھنے والے نے بتایا ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور مسلح پر چلتے 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 دیوار کے پاس پہنچ، پھر وہاں کچھ دیر کھڑے رہے، پھر ہٹتے بڑھتے 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 مسلح کے آتے اوپر آ کے جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو کبھی دیکھا نہیں، آپ پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں مجھے جنت دی، جنت ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان، تو میں اس کو دیکھ کے آگے چلا گیا، پھر اللہ نے غضب دکھائی، اس کو دیکھ کے میں پیچھے آ گیا۔ ایک اس ہستی کے فرمان ہے جس کی نظر آسمانوں کو چیر کے اوپر تک دیکھ، اور جنت تو چھوٹی سی چیز ہے۔ میرے نبی نے اپنی سب کی آنکھوں سے اپنے کو دیکھا، جس نے اللہ کو دیکھا تو ان کے لیے جنت بہت چھوٹی چیز ہے، تو جہنم بہت چھوٹی چیز۔ اللہ فضل و کرم سے رمضان المبارک میں دو نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقے دیے، خیرات کیے۔ اب آج یکم شوال ہے اور شہزان بکر کے باہر آ گیا ہے، تو پہلے جیسے مسجدیں بھری ہوئی تھی، ہمارے اپنے بھائی اپنے دوست مسجدوں میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جون 35 کا چاند نظر آتا ہے عید کا، اس کے بعد پھر ایک دم نمازی غائب ہو جاتا، اور در وہی 1.5 2 سال باقی رہ جاتا۔ آپ بھی سارے بھائی ہوتے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھتے کہ دیکھو بھائی، نماز نہ چھوڑ، نماز۔ میرے نبی نے دنیا میں تشریف لائے، 15 منٹ آپ کی انہوں ماں کے پیٹ سے نکلے، دائی نے سنتاتا، آپ کی دائی کا نام تھا شفا ابن اسد۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ماں کی آہل دکھتی ہے، کلدری دکھتی، لیکن ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو خوشبودار دعا کی سا ان کے ایک قطرہ کندلی کا سانس بنی، ساتھ تھوڑے تھوڑے ایسی جیسے آپ پایا والے افرے کمرے میں خوشبو پھیلے، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا فتنہ دعا ہوا تھا، آپ کا سپنا باطل نہیں ہوا، جیسے باقی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی سقطیں بعد میں کیے جاتے ہیں، آپ کا تکنا ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ تو جب گائی نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا، حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، ہمارا نبی آنسوں بہ ہوا اتنا کرڑ بدلی،
اور سلد بیچ رہے، دیکھ رہی ہے، تمہیں دیکھ رہی، اور اس سجدے میں سب رکھا اور لمبا سجدہ کی، اور آتے ہی امت کو پیغام دیا رہا، یہ تین میں سجدہ بہت بڑی چیز ہے، میرے شریعت میں نماز بہت بڑی چیز ہے، میری امت اس کو چھوڑنا ہی۔ سجدہ کرتے کرتے رات میں تو یوں press this charge or try اس path has some parallel اور اس بات کو ایسے فون کر کے شہادت کی انگلی کو اٹھایا، جب آپ نے شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا تو ایک دم سارے چاروں طرف دور دور پھیل گیا، وقت سے آقاب واجی ہے کہ میں نے سیرا کے پونک کے پیرا کی یمک کے فارس کے حلتے کے پیسے دنیا سبڑ کر آپ کے گرد کٹھی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ ایسے گرے، اور وہی معصوم بچہ جس کو کوئی خواتین ہی کیا تو آپ تشریف لائے، اور ان کے سینے پر آپ دیکھ کر تو آپ نے یعنی سے پکڑے تو واقع فرو ہے الصلاة و آپ پالا کا قیمہ اے میری عمر ترمی وادو جیفو نیشن of the Rafif Oltan من descended ایران دوران والو الصلاة نماز نشکو یہ آخر بسیط الصلاة وما ملکت ایمان اے پر نعمت ترکو یا نمازش ایک تمام تالیہ نہ دینا اور نہ پیٹنا نہیں ہے، کسی کو قارت کرنا ہے دولت کا ایک تعویذ دینا اور ٹھیک کرنا، یہ میرے نبی نے یہ دو لفظ آپ کی زبان پر تھے الصلاة وما ملکت ایمان، میری امت نماز میں چھوڑوا، نماز میں نوکر سے اچھا سلوک کر، یہ باپ کی آواز آپ کی ذوق ہو گئی، آپ کے پاس یہ بس یہ دفع الصلاة 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 نماز 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 نچکو سنچے نماز نچکو اپنی آخر رکا یہ ہوا توفیق اللہ یا اللہ مجھے پاک و صاف نصیب فرما دے، آپ اللہ کی بات پر بھی پیش ہو گئے تو دنیا سے جاتے قریبی اے نبی کا یہ فرمان تھا نماز نچکو تو آپ وہ پورا بیجمہ ہو پرولیکٹیزو کرارسی سورہ زیلنی نرگی پورا پاکستان سے آئے ہوئے وہ دنیا سم سے یہ چوری پھیلا کا آٹھ جوڑوں کے دت پاستے ہیں نماز نہ چھوڑ پاوے بکتے نماز پڑھا بھی نہ سارے، کبھی قذاف ہو جائے رہ جائے سفر کی وجہ سے سستی کی وجہ سے تو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سو جاؤ تاکہ 5 منالوں کا کے ساتھ برابر لائے، آپ فجر گئے دی یا ظہر رہ گئے یا عصر رہ گئے یا مغرب رہ گئے، کوئی کی اللہ کریم ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے صرف فرض پڑھ کے اس کی جزا دے کے اسے پورا کر لو، بخشا کھاکا صاف ہو جائے گا، اللہ دزی ہو جائے گا۔ جب آپ ایسا کرتے رہے کہ بھائی شاہدہ 5 نمازوں کی توفیق اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے، اللہ نے روزے میں اجازت دی ہے، بیمار چھو وہ سازن وہ چھوڑو بعد میں رکھے زبات آج فرض لی ہے اگلے سال کی اس تاریخ پر جب چاہو زباب رہی حج فرض ہو گیا ہے، آج فرض ہوا ہے، ساری زندگی میں جواب وقرہ میرے رہائی کرا، نماز میں ایسا نہیں، نماز میں اللہ جاتا ہے ان الصلاة کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اور اپنے پر ہے، آپ اللہ کر سکتے ہو، آپ پیچھے اس سر سے وقت ہوئے پر آہول ست نماز سنت بلد ہے، اتنی پابندی کروائی نے 33 کو اپنے وقت پیدا کرو ہوگا، مسافر ہے مریض ہے ہمیں پیچھے کر دے، زکوٰۃ فرض آج ہوئی ہے سال میں جب مرضی دیتے، جب آج تک تو ہے زندگی میں جب مرضی کر لیتی، نماز اذان بابو 1440 سال ہو رہے ہیں اس میں اگر نماز چھوڑنے کی جائش کسی کو نظر آتی ہے تو میرے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام کو نظر آتی ہے کہ وہ ایک صبح کی طاقت سے ٹکرا رہے تھے، 70 غابیوں کے ساتھ 3 نظراتی مقابلے کر کھڑے تھے، اور یہ جنت کے سردار ہیں، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوان کے سردار ہیں، صرف جنت کی بشارت نہیں دی، سرداری کی بشارت دی کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت، یہ جنت کے سردار ہیں،
ان کے لیے جنت جو کہ ہم نے بولے رکھے چپتی عید پر نکلنا چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ تو کوئی نہیں ہے عبور ہے یا نہیں ہے، تو یہاں تو ابھی ماں کا دودھ پی رہے تھے کہ اعلان ہو گیا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کی سرکار میں، اور اس وقت صفت عزت تھی کہ سن پٹ رہے تھے، کھڑ پٹ رہے تھے، آنکھوں پٹ رہے تھے، اور صرف ہم تتا چپ تو پاؤ تتا پیٹو اس پوپناک صورت میں آپ نے اپنے رائٹ سائڈ بھی ایک ساتھی ریڈیو کے ہاتھ میں جھنڈا تھا سو ہے وہ بلایا تشریف لائے اور فرمایا شمن سے پک تھوڑی دیر کے لیے چند ہو گئے سارے تو پتا سولا کی پیر اور گاڑ دے رہا تو کوئی یہ چاند کی بازی رہی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ اسی بہت تمہیں دیر کے لیے جنگ ہو دے پر نماز پڑھا تو زہیر بھی پڑا آگے ہو رہا ہے اب شیوا سے کہا چلو جو نماز پڑھنے بولتے کہا کہ لمبی ہو رہی ہے شی انہیں رنی نہیں بڑھ رہی ہونا کو تو میں نے واپس ساتھ ساتھ کہا کہ وہ تو جنگ روکنے کے تیار نہیں ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ جنگ نہیں روکتے ہیں نماز پڑھتے نماز اور خان نے آدھے رشتہ کو جنگ کے لیے کھڑا کیا اور آدھے اور ایک نماز پڑھی قرون نماز پڑھنے والوں نے جنگ کی جنگ کرنے والے نماز پڑھی اور اسد سے پہلے سب سارا پٹ کے لیے لوگ چڑھ چکے تو بھائیو یا میرے طریقے نواز سے یہ جنت کے سپا اور یہ جنگ سے پہلے اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے لوگ آنکھ کھلے تو بسنے تو بہن زینب نے پوچھا یہ اسمے کا کون سا کوکا ہے تو شاہ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے فرمایا ہے تلکوں کا میں لینے کے لیے آ چکا جس کو لینے کے لیے نبی آیات کھڑا ہو تو نماز چھڑا بھی دے ہوتا کے لیے آتے انگنی امت کو پیغام دینا تھا کہ کہاں وہ چیز ہے جو کروا کی کھابے نیچے بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو ہمارے بعد میں کہا نقش تو پیپ قرار دل پہ کھایا من نے سیر سنجن میرے پیغام سنایا اور ایک کریو ارے شہساری بننے سے کہ بھائی نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ٹھیک پیو اکیلی اس کے بعد ایک حدیث سنا دو اس پہ فرمت میں کر آپ پر ان سب سرانے کھونا میں یہ نہ بنی ہوا میں نہ سے لبس دے یہ نہ میرے سے فرمایا از پڑا کی زکانت فی چاو قاتل کبریج آپ کو میری وہ شیلات پاتے ہوں سے بھی کتنی بھائی کتنی چاری نے 400 سابدہ پی ہماری اچھا ہوا کہ دوسرے دنیا میں تباہی ہے آفت تو چار باتیں کیا ہیں فرسٹ دو امانہ لے اور رات جوئیں خاص سے تاجر کسی تو پوکر نہ رہے سب تگی نہ کسی سے پوکر نہ رہے یہ لڑا فیری نہ سرور لڑے چیز لڑا بیدان سرور یہ لڑا فیری نہ کرتا افلو ہمانا تھی کسی کو طاقتے داؤن کہلے داؤن امانہ اور پیانہ ایسی دولت ہے اللہ دین لبنہ آمانہ دادا جو آمانت دار نہیں ہے وہ سلوانی ہے میرے ویدس اپنے پہلے بات فرمائے تو اللہ کہتے دے کہ سپو کہنا دے گا کیا گیا انہوں نے بھائی یہ توتیت سے دوسری بات سیز پڑھنا بیت سارے زندگی سچ پڑھنا کبھی چھوٹا ہو کیا پہلے سچ پڑھنا چھوٹا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے ایک تھوپا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک تھوکا کبھی نہیں ایک رئیس اور اس کے ساتھ جو دو آپ وضو کر دیں اور صحابہ وضو کا پانی نیچے سے ہاتھوں میں لے یہ پی رہے از رسی پیما کرتے نہ پتے دونوں تے عالمین یہ رب العالمین کا کلام ہے نزل بہ الروح الامین اسے جبریل فرشتہ لایا ہے علی قلبک اے میرے محبوب آپ کے دل پہ ہی سے اتارا گیا ہے لتکون من المنذرین آپ لوگوں کو بتائیں کہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لو آگے ہے بلسان عربی عربوں پہ اترا ہے
اور عربوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلیٰ خوبصورت عربی زبان میں ہے، یہ تو معلوم شدہ چیز ہے، اور اس کو بیان کرنا، چونکہ آج عربوں پر اترا ہے، کل پورا عالم اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، ساری قومیں اس کی لپیٹ میں آنے والی ہیں۔ تو عربی مبین میں ایک اشارہ ہے کہ اگر قرآن کے خزانوں تک پہنچنا ہے تو عربی کو سیکھنا پڑے گا، جیسے ہم سائنس کے علوم تک پہنچے انگلش کو سیکھ، اور جن قوموں نے انگلش نہیں سیکھی تو انہوں نے اسے اپنی زبانوں میں ڈب کیا، ترجمہ کیا، تو ان جتنے علوم تھے، پہلے کیمسٹری کے علم کے لیے عربی پڑھنا لازم تھا، کہ پرانا کیمسٹری کا علم سارا عربی میں تھا، پہلے سائنٹسٹ دنیا میں مسلمان ہی تھے۔ پھر جو قوم محنت کرتی ہے، علم تو کسی کی وراثت نہیں، کسی کی جاگیر نہیں، جو قوم کوشش کرے گی اللہ اس پہ علم کے دروازے کھول دے گا۔ نیوٹن کے بارے میں مجھے ابھی یاد آیا کہ وہ کئی کئی گھنٹے یوں سیدھا لیٹا رہتا، کئی گھنٹے ہلتا بھی نہیں، سیدھا پڑا ہوا، اور سوچوں میں گم ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے لاش کی طرح، پھر ایک دم اٹھتا اور قلم اٹھاتا، رجسٹر اٹھاتا، اور کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ٹیبل پہ جھک کے لکھنا شروع کرتا، اور کئی گھنٹے لکھتا چلا جاتا، اسے یاد بھی نہ رہتا کہ کرسی پڑی ہے، چلو اسی پر بیٹھ جاؤں، اتنا غرق ہوا وہ اپنے علم میں۔ اس دن جس دن اس کی شادی تھی تو اس کے دوست نے کہا شادی پہ نہیں چلنا، پوچھنے کا کس کی؟ انہوں نے کہا تمہاری۔ اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں، تم دادے کے بھائی کے چاچے کے نواسے کی شادی میں چھٹی لینے آ جاتے ہو، تم نے خاک علم سیکھنا ہے۔ وہ اپنی دنیا کے علم میں ایسا مگن ہوا کہ اس کو اپنی شادی یاد، تو اللہ نے اس پہ علم کھول دیا، ساری دنیا نے اس سے استفادہ کیا۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔ میری تمنا تھی اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار کر دے جو اس کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنے والے۔ میں بھی تمہارے استادوں سے کہہ رہا تھا، مفسرین بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے۔ اب جتنے علماء ہیں وہ تفسیر دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے، وہ اپنی سوچ نہیں لگاتے، عقائد، فرائض، غایات، مقاصد، یہ تو اندھے ہو کے چلنا ہے، لکیر کے فقیر ہیں، لیکن اس کے بعد جو علم کا سمندر ہے وہ صرف کیوں ہم رازی پہ اٹکے ہوئے ہیں، یا آلوسی پہ اٹکے ہوئے ہیں، یا ابن کثیر پہ اٹکے ہوئے ہیں، جس چشمے کا پانی پی کر انہوں نے یہ موتی ڈھونڈ نکالے، تم بھی کرو۔ عرب کو ضرورت نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی۔ جب ولید بن مغیرہ آپ سے ملنے آیا نا، آپ کو وہ سمجھانا چاہتا تھا، تو جب وہ اپنی بات کر چکا تو آپ نے اسے کہا میں اپنی بات سناؤں؟ آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، اکثر قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے کہا میں اپنی بات سناؤں؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ تو آپ نے سورہ مزمل یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ آپ ترجمہ سارے سمجھ گئے ہیں؟ کوئی حرکت محسوس ہوئی ہے یہاں؟ اوپر سے ہی گزر گیا۔ اب یہ کافر بیٹھا ہوا ہے، یہ عربی دان ہے، نصیب ہارا ہوا تھا، عربی دان ہے اور عربی کو سمجھتا ہے۔ اس کے اوپر کیا تاثر ہوا؟ تو میری طرف دیکھو، نے کہا یہ اس کا چہرہ تھا، فرجع قہقرا، پیٹھ نہیں پھیر سکتا، الٹے پاؤں واپس نکلا، الٹے پاؤں، یہ کرتا 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 الٹے پاؤں دروازے سے نکل کے بھاگا اپنے گھر کی طرف۔ کس چیز نے اس کو توڑ دیا؟ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے رسول بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا، اور تیار ہو جاؤ، ایک دن آ رہا ہے جس دن آسمان ریزہ ریزہ ہوگا، بچہ بوڑھا ہوگا۔ ان الفاظ میں کیا طاقت تھی جو ایک کافر کہ رنگ فک پڑ پاگل ہو گیا۔ یہ تاثر اس کلام میں موجود ہے، اگر ہم میں کوئی وہاں تک پہنچ
ہم تو اردو تو آج کل تو ہمارے جیسے اردو تفسیروں پہ ہی اپنے علامے بنے بیٹھے، مفتی شفیع صاحب کی پڑھ لی تفسیر یا کوئی اور اردو کی تفسیر پڑھ لی، چل بھائی علم کے موتی بکھرنے لگے، سارا پرایا مال۔ تو میری یہ تمنا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی بس دیوانے کا خواب ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ اسے حقیقت بھی کا روپ بھی دے دے کہ اس کتاب اللہ سے براہ راست نفع اٹھانے والے احکام میں کوئی جو میں نے پہلے واضح کر دیا، میں کوئی تمہیں سلف کے طریقے سے ہٹا نہیں رہا، بلکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، ہم رجال و نحن رجال، ہم رجال و نحن رجال، کہ جب آئے گی بات حماد پر اور علقمہ پر اور ابراہیم نخعی پر، تو پھر ہم رجال و نحن رجال، ہم نے اپنے دماغوں کو بند کر دیا ہے۔ ہاں، عقائد میں بند ہیں، فرائض میں بند ہیں، غایات میں بند ہیں، بنیاد میں بند ہیں، اصولوں میں بند ہیں، لیکن فروع میں تو دروازے کھلے ہوئے کہ اللہ تمہیں ذوق سلیم دے دے عربیت، جس سے تم کلام کے اشارہ سمجھو، کیونکہ یہ تو وہ علم ہے کہ ساری دنیا امام راضی بن جائے اور تفسیر لکھ لکھ سمندر کی سیاحیاں خشک کر دے، اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، جسے اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ابتدا اور انتہا نہیں ہے، ایسے اس کی بھی نہ کوئی ابتدا نہیں انتہا۔ اس لیے تو جنت کی محفل لگے گی جس میں قرآن پر بحث ہوگی، اور اس میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کوئی شریک نہیں ہوگا، اور اس پر ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ علم کے جو دریا اور سمندر کھولے گا، تو اس میں ایسے گم ہوں گے، ایسے غرق ہوں گے کہ انہیں نہ جنت یاد رہے گی نہ جنت کی نعمتیں یاد رہیں گی، ایسا نشہ ہوگا۔ آج جس کو ذرا سا اللہ علم کا ذوق دے دے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، تو جنت میں جب اللہ اس قرآن کو کھولے گا اور اس کے سبحان اللہ معانی کو آشکارا کرے گا، میں چاہتا ہوں اللہ تمہیں وہاں تک، تو یہ ایک مادی چیز ہے، یعنی عربی کا سیکھنا ایک مادی چیز ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے حسن و جمال تک پہنچنا، پھر اس کے خوبصورت معانی کو نکالنا۔ آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا مانگتا ہے، آج کے دور میں قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، آج کے دور میں، آج کے حالات میں، آج کے مسائل میں، آج کے مشکلات میں قرآن سے مجھے کہاں سے روشنی ملے گی کہ ہم فوراً دوڑیں قرآن کی طرف، ہم دوڑیں حدیث پاک کی طرف، سیرت پاک کی طرف۔ ایک ہے فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ فقہ السنہ تو ترمذی، ابو داود، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب فقہ السنہ ہے کہ نبی کے فرمان سے احکام کا استنباط کر۔ ایک ہے فقہ السیرہ، نبی کی زندگی سے زندگی کو دریافت کہ میری آج کی زندگی کے کچھ نئے انداز ہیں، نیا زمانہ ہے، نئے طور و اطوار ہیں، میں اپنے محبوب کی زندگی میں سے کس طرح نکالوں وہ جو میری آج کے مسئلے کا حل ہو۔ اس کو میں نے نام دیا ہے فقہ السیرہ۔ اس پر کوئی کام خاص نہیں ہو تو ہمارا منبع قرآن ہو، ہمارا منبع حدیث پاک ہو، سیرت پاک ہو کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ ہاں، اب اپنی سمجھ کو اتنا آزاد بھی نہ کریں کہ جو اکابر امت کہہ کر گئے ہیں اس سے بالکل ہی کہیں اور جا کے کھڑے ہوں، یہ بھی گمراہی ہے، اور اتنا بھی اندھے نہ بنے کہ ایک چیز دلائل کے لحاظ سے تم پہ روشن ہو چکی ہے، پھر تم اس لیے کہو کہ نہیں 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 نہیں، پیچھے سے یہی لکھا آ رہا ہے، ہم نے اسی کو دیکھ کے چلنا ہے، چاہے تمہیں روز روشن کی طرح ایک چیز نظر آ جائے، تو یہ علمی خیانت ہوگی۔ تو ہم سیرت سے جڑیں اکابر کے علم کی روشنی میں، ان کی تحقیقات کی روشنی میں، لیکن کوشش کریں کہ جس چیز نے اکابر کو اکابر میں، تم بھی اکابر بن جاؤ۔ یہ کوئی نبوت کی بات تھوڑا ہی ہے کہ نبوت تو اللہ چنتا ہے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اس کے بعد تو اللہ نے دروازہ کھول دیا، آؤ یہدی الیہ من ینیب، آؤ لے لو جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، تو اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ وہ ابو یوسف دھوبی کے بیٹے ہیں، غریب فقیر مسکین، اور علم کا شوق لگ گیا، اور ماں بھیجتی کام پہ اور وہ بیٹھ جاتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس۔ ایک دن وہ آ گئی، کیوں میرے بچے کا ستیہ ناش کر رہا ہے، تو امیر آدمی ہے، پکی بکائی تجھے مل جاتی ہے، میں بیوہ، یہ یتیم، کیوں میرا بیڑا غرق کروں، میں نے کچھ کام کرنے لی۔ تو امام صاحب نے کہا یا رانا انی لا ارا ابنکی یاکل فالودج فی صحن الفروزج فی دہن الفستق علی سفرت الملوک۔ کہا بی بی میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، یہ پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے پلیٹ میں بیٹھا بادشاہ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے، دھوبی کا بیٹا، یتیم، اور وہ بیوہ، اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں اسے بادشاہ کے دسترخوان پہ فالودہ کھاتے دیکھ رہا ہوں، فالودہ بھی پستے کے تیل میں بنا ہوا،
اور آگے ڈونگا بھی فیروزے کے پتھر کا. وہ کہنے لگی بڈھا ہو گیا نا تا کملا ہو گیا. کہنے لگی انک شیخ قد خرفت. یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے. انک شیخ قد خرفت. تو بوڑھا ہو گیا تو بے عقلی والی باتیں کر رہا ہے. سانو روٹی نہیں لبدی تو انہوں بادشاہ ماں کو پڑا دے. کوئی عقل دی گل کر. وہ حنیفہ اللہ کے پاس چلے گئے. بات آئی گئی ہو گئی. ابو یوسف غیر معلوم زندگی گزار رہے ہیں. غیر معلوم زندگی گزار. ہارون نے اپنی بیگم سے کہہ دیا تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق. تو پیچھے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. 3 طلاق کے بعد تو راستہ بند ہو جاتا ہے. 2 دن پہلے میں نے طلاق کا مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ کے واسطے 3 طلاقیں نہ دیا کرو. اگر کوئی چارہ نہیں بچا سارے کام کرنے کے بعد نہیں جڑ رہا کام 1 طلاق. 1 طلاق سے بھی وہی ہوتا ہے جو 3 طلاق سے. 3 کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. 1 کے بعد آپ رجوع کر سکتے. اس نے سر پکڑ لیا. علماء بلائے. ہاں جی میں نے یہ کہہ دیا ہے کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق ہو جائے گی یا اس کو ملک سے باہر نکالا. ملک سے باہر کہاں نکالے؟ فیصل آباد پر بھی اس کی حکومت, سارے پنجاب تک اس کی حکومت. تو کوئی جہاز تو ہے نہیں بھی چلو چڑھاؤ تو نیو یارک پڑھا دے. تو وہ پریشان. تو پھر کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہے. کہ اسے بلاؤ. ان کا چند دن پہلے پڑوسی یہودی تھا مالدار. اس نے گلی تنگ کر دی. دیوار آگے کر کے گلی تنگ کر دی. جو ناجائز تجاوزات شروع سے چلی آ رہے ہیں. تو یہ ہماری سڑک ناجائز تجاوزات کتنی شکار ہے. یہ جو نور پور والی سڑک ہے کتنا آگے بڑے ہوئے ہیں. آگے پھر ریڈیو والے. تو امام صاحب نے کہا بھائی غریبوں کا راستہ تنگ نہ کر. تو اس نے بڑے تنک کے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو میں راستہ دے دوں گا. میں غریب دے بچے نے روٹی نہیں لبدی پالکی کتوں لبدی. تو ابو یوسف بلائے گئے. کہنے لگے ہارون رشید کہ میں نے بیگم کو یہ کہہ دیا ہے تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو؟ تو انہیں فوراً بن سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو علماء نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کیسے نہیں پڑے گی. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ. مسجدوں پہ ہارون کی حکومت نہیں ہے, مسجدیں اللہ کی. تو ہارون رشید نے نعرہ لگایا اور ساتھی کا پرچہ لاؤ, قلم لاؤ, دوات لاؤ. آج کے بعد ابو یوسف پوری اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. اور پھر کہا 1,00,000 درم ابھی ان کے گھر پہنچائے جائیں. انہوں نے کہا لکھ ویکھیا نہ نندے گھر لکھ کٹ حکم ہو گیا. پھر جب وہ جانے لگے تو کہنے کا ٹھہرو ٹھہرو پالکی بلاؤ. پالکی میں بیٹھاؤ. 4 غلام اس کو اٹھا کے ان کو پالکی میں بیٹھا کے گھر لے جائے. گلیاں تنگ ہوتی ہیں تو گھوڑا اندر سے جا نہیں سکتا تھا, پیدل اور مالدار لوگ پالکی. جب گلی کے کنارے اس پر کونے پر پہنچے تو کہنے کوئی پالکی یہاں رکھنا. پالکی میں رکھنا. گھر تو بھی آگے تھا. کہا وہ یہودی کو بلاؤ. یہودی کو بولا. انہوں نے دیکھا پالکی شاہی غلام. وہ تو کانپنے لگا. کہ دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں, اب ہمارا راستہ کھلا کر. انہوں نے کہا کہ میں کھلا کر دیتا ہوں. نے دیوارے سے پیچھے ہٹائی. تو یہ آیت باقی علماء کے سامنے بھی تو تھی. ابو یوسف نے اس آیت کو کیسے پکڑا؟ یہ لغت سے مناسبت ہے. اللہ کی تائید. اللہ کی تائید تو پہلے ہے. سبب کی دنیا میں لغت سے مناسبت. یہ پہلے سے کوئی ابو حنیفہ سے تو نہیں سنا, حماد سے تو نہیں سنا, امام مالک سے تو نہیں سنا. ایک دم اندر میں آیا ہے کہ یہ قرآن سے مناسبت. یہ چاہتا. امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں زور سے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. یوں پڑھا. چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو, اللہ کی طرف سے سزا ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم. تو ایک بدو بیٹھا تھا. یا ھذا ایو کلام ھذا. او میاں یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ اس میں کہنے لگے کلام اللہ, قرآن پڑھ رہا ہوں. لا واللہ لا, اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں ہے. نہیں, بڑے حیران ہوئے یہ کیا کہہ رہا ہے بدو, یہ قرآن نہیں ہے. تو انہوں نے دوبارہ آیت دہرائی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. ہاں واللہ عزیز حکیم. ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے, غفور الرحیم نہیں ہے, عزیز حکیم. کہتا ہے یہ ہے کلام. اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ کہو میں انگوٹھا چھاپ میں کتنے عالم, دیہات سی. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ غفور الرحیم غلط ہے اور عزیز حکیم ٹھیک ہے؟ کہا تو پیچھے کیا کہہ رہا ہے, چور کے ہاتھ کاٹ دو, اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا ہے. سبحان اللہ. اس سزا سنانے کے بعد غفور الرحیم نہیں آئے گا, عزیز حکیم آئے گا. لو غفر ورحم لم یامر بالقطع. اگر غفور الرحیمی دکھاتا تو کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عز فحکم فامر بالقطع.
عزت دار ہے، حکمت والا ہے، کاٹ دو ہاتھ، کاٹ۔ کہ یہ اس سے جڑتا ہے، غفور الرحیم نہیں جڑتا۔ یہ سلیقہ عرب کو فطری طور پہ حاصل۔ ہم تو کچھ دغا دغا ہیں، کچھ اسی تسی، کچھ پٹھان بیٹھے ہیں، کچھ پنجابی بیٹھے ہیں۔ عربی ان کی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فهو مضروب۔ ضرب سے شروع ہوتی، ضرب پہ ختم ہوتی ہے۔ تو بیچارہ کلام میرے رب کی کتاب، اس سے تمہیں عشق ہو جائے، پھر امت کو بتاؤ، اس سے لو امت کو۔ یہ اکابر کی رائے کے سائے میں چلتے ہو۔ میں تمہیں کوئی مجتہد مطلق نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن اندھا مقلد بھی نہیں بنانا، ورنہ علم پڑھنے کا کیا۔ تو روزانہ قرآن پاک سے تھوڑا بہت جو ذہن میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہم نے کل ختم کر لی تھی، ختم تو نہیں کی، یعنی اس میں سے جو دو چار باتیں میرے ذہن میں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب سورہ آل عمران شروع ہو۔ پہلے میں آپ کو ان صورتوں کا پس منظر بتاؤں۔ سورہ بقرہ میں یہود سامنے ہیں اور ان سے خطاب ہو رہا۔ سورہ بقرہ میں یہود کو دعوت ہے۔ آپ دیکھیں گے سارا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کا قصہ، سب کا سب۔ پھر آگے چل کے کچھ معاشرت ہے اور طلاق کے حکام ہے، روزے کے حکام ہے، لیکن زیادہ سورہ بقرہ بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس میں یہود کو دعوت۔ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے یہ ہے، اس میں عیسائیوں کو دعوت، نصارہ کو دعوت، آل عمران میں۔ اور اس کا سبب نزول بھی یہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ان سے بحث مباحثہ ہے، تو وہ یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون چل۔ سورہ نساء اور مائدہ میں عرب کے رسوم کی اصلاحات ہے، گھر کی زندگی عرب کے لیے تعلیمات۔ اس کے بعد سورہ انعام ہے، اس میں مجوس کو دعوت، آتش پرست، آگ کے پجاری۔ اس کے بعد سورہ آراف ہے، اس میں ساری اقوام عالم کو دعوت ہے، انبیاء کے قصوں کے ذریعے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، دعوت کے اصول کیا ہیں جب تم دعوت کو لے کے نکلو گے، کہیں لڑنا پڑے گا، کہیں صلح ہو جائے گی، کہیں لوگ ویسے قبول کریں گے، تو اس کے کوئی 14-15 اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بتائے ہیں۔ تو دعوت مکمل ہو گئی، دعوت کے اصول انفال میں مکمل ہو گئے۔ سورہ توبہ میں پھر اعلان جنگ ہے، براءۃ من اللہ و رسول۔ تو اس سورت کے شروع میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا مانگی ہے راسخون فی العلم نے، راسخون فی العلم نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت کا فیضان فرما، تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ زیر، کہ میری انگلی پہ غور کرو، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، بتاؤ نظر آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، ایسے بالکل سیدھے نہیں ہے۔ اس کو میں یوں کر دوں، یوں، اب یہ سیدھی ہے، ٹھیک ہے؟ یوں کیا تو ہلکا سا کجی آئی ہے، اس کو عربی میں زیر کہتے ہیں، زیر، کہ تھوڑا سا کسی طرف مائل ہو جا، اس کو زیر۔ اور یہاں ہے راہ حق سے تھوڑا سا ہٹ جا، تو راسخون فی العلم کی دعا کیا ہے کہ یا اللہ ذرا سا بھی تیری راہ سے ہمیں ہٹانا نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا ہونا چاہیے بعد اذ ہدیتہا، دلوں کو ہدایت، چونکہ قلوب ہے تو ادھر مرجع ہونا چاہیے، بعد اذ ہدیتہا، تو وہاں یہاں ہے بعد اذ ہدیتنا، تو نا اور قلوب میں اتفاق اور اتحاد یہ ہے کہ دل ہی تو انسان ہے، انسان ہی تو دل ہے، اگر دل ٹیڑھا ہے تو انسان ٹیڑھا ہے، دل سیدھا ہے تو انسان سیدھا ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جو سیدھا چلے تو انسان سیدھا چلتا ہے، ٹیڑھا ہو جائے تو انسان ٹیڑھا ہوتا ہے۔ یہ بہت عالی شان دعا ہے اور علم والوں کی دعا ہے، اس لیے میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ علم والے کون ہیں؟ میرے تیرے جیسے نہیں، الراسخون فی العلم۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، جن کے دلوں میں تھوڑا چڑا پن آ گیا تو وہ کسی اور طرف چل پڑے، اور جن کے دل میں علم گڑا ہوا ہے اور راسخین ہیں، وہ اتنا ڈرتے ہیں، کہتے یا اللہ یہ کیفیت باقی رہے،
اتنا سا بھی ہمیں اپنے راستے سے نہ ہٹنے دینا. دل اور میں اور دل ایک چیز ہے، لہذا بعد اذ ہدیتنا، قلوب کی جگہ قلوب نا کی جگہ کہ یا اللہ جب ہمارے دل تو نے سیدھے کر دیے تو ان میں. اور یہ عجب الفاظ ہیں. وہب لنا عربی میں ہے وہب، آتا، آؤ. دینے کے لیے تین الفاظ ہیں. ایک آتا دینا، مطلق دینا. اس دینے میں لینے کا مطلب بھی پایا جاتا ہے، دے کے واپس لیا جا سکتا. آتیتہ، میں نے اسے دیا. مالک نہیں بنایا، اس میں مالک بننے کا معنی نہیں پایا جاتا، لہذا میں کہ بھائی واپس کرو میری چیز. آتا دینا، ایسا دینا کہ مالک بنا دینا، واپس نہیں لینا. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ہم آپ سے واپس نہیں لیں گے. توتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے تو اسی توتی کا اگلا وضاحت ہے وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے واپس بھی لے لے، دے بھی دے لے بھی لے. لیکن آتا کے بعد لینا نہیں ہے، بس دے دیا. وہابا ان دونوں سے اوپر ہے. وہابا کیا ہے؟ کسی کو ایسا تحفہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ، کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ، تو اس کی خوشی کی کیا حد ہوگی. 1984 میں عرب شہزادے آئے تھے تو مجھے ان کے ساتھ ترجمان بنایا. ہم گئے پشاور، مسجد محبت خان سے ہم شفٹ ہو رہے تھے دوسری کسی مسجد میں، تو وہ عرب شہزادہ میرے ساتھ ہم ایک گاڑی میں. تو ایک پٹھان وہ مانگنے والا، خدا دا پارا خدا دا پارا خدا دا پارا. میں کہا کرتا ہوں پنجابیوں نے اللہ کو خدا بنا دیا، پٹھانوں نے خدائے بنا دیا. وہ 4 قدم اور آگے چل گئے، خدائے پاک خدائے پاک. ارے بھائی خدا مت کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ خدا میں وہ نور نہیں ہے. خدا کسی فارسی انسان نے بنایا تھا لفظ، اور اللہ میرے اللہ نے اپنا نام چن کے بنا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اننی انا اللہ لا الہ، خدائے بنا انی انا اللہ العزیز الحکیم. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دیکھو تو صحیح، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ خدای دا پارا خدای دا پارا. مانگتا ہوا آ رہا تھا. او زمانے میں دیتے تھے 4 آنے 8 آنے، کوئی بڑا سخی تو روپیہ. وہ آگے گاڑی کے ساتھ لگا اور شیشے کے ساتھ. مجھے آج اس کی شکل یاد ہے، سفید داڑھی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. خدای دا پارا. انہوں نے کہا یہ گاڑی والا کو 1 روپیہ دے دے گا. اب اس کے تصور میں یہ تھا. اس شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تو اس کے ہاتھ میں تھما دیے. تو اب خدای دا پارا خدای دا پارا خدا 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 خدا. دوڑ لگائی، اس نے بھاگا، ایسا بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے بڑی ہنسی آئی. یہ اس لیے بھاگا ہے شیخ کہ وہ یہ سمجھا کہ تم نے غلطی سے دے دی ہیں تو کہیں واپس نہ لے لو. یہ اس لیے بھاگا ہے، اس کو پورے مہینے کا راشن تم نے دے دیا ہے. یہ بیچارہ پورے مہینے میں اتنے نہ کماتا جتنے تو نے 1 منٹ میں اس کو دے دیے. اس کو کہتے ہیں وہاب، اس کو کہتے ہیں ہبہ، اس کو کہتے ہیں موہبہ. اس کا نام ہے کسی کو وہ دینا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یہ علم والوں کی دعا بتا رہا ہوں. محتاج بن کے مانگا کرو. جو یہ دعا روزانہ مانگے گا اللہ اس کا ایمان پہ خاتمہ. میں پچھلے 40 سال سے یہ دعا روزانہ، 40 سال سے زیادہ عرصہ، جتنی جب رائن میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ سنا تھا. اس دن سے آج تک میرا اس کا ناغہ نہیں سوائے کوئی شدید بیماری کی. تو وہب حب لنا، یا اللہ ہمیں جو ہے نا وہ تحفہ دے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ، میرے وہم و گمان میں بھی نہ، ہمیں وہ دے. اور آگے ہے من لدن کا. ایک ہوتا ہے عندی، ایک ہوتا ہے لدیہ. عندی یہ میری جیب میں تسبیح ہے، میری مٹھی میں ہے. اس کو عندی صبح نہیں کہا جائے، ویسے تو کہہ سکتے ہیں لیکن لفظ جس چیز کے لیے بنا ہے، یہ گلاس پڑا ہوا ہے مجھ سے دور ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں عندی کاسن، میرے پاس گلاس. لدیہ نہیں کہہ سکتا ہوں. لدیہ کے لیے اتصال ضروری ہے، ایسا کہ فل قبضہ. اس کو میں کہہ سکتا ہوں لدیہ صبحتن، میرے ہاتھ میں میرے پاس تسبیح ہے. عندی کاسن، یہ گلاس میرے قریب پڑا ہوا ہے. تو اللہ خود ہی ہمیں دعا سکھا رہا ہے اور علم والوں کی دعا سکھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک تو تیری طرف سے جو رحمت ہو نا
وہ ہو وہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہ ہو، اور دوسرا تیری رحمت تو لامحدود ہے، وہ جو خاص تیرے پاس ہے نا، تیرے پاس من لدن کا، وہ ہمیں دینی ہے رحمت جو تیرے پاس ہے، جو خاص تیرے پاس ہے، جو تو نے چھپا کے رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس کی رحمت تو عام ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں، پر یہ لدا کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت خاص الخاص چیز ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، میں نے کل آمن الرسول بتایا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک کلام ہے جو اترا ہے، تو من لدن کا، من لدن خصوصی شے ہو، اور وہ ہو جو خاص تیرے خاص خزانوں میں ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے۔ الرحمن یہ عام ہے، الرحیم خاص ہے، تو اسی لحاظ سے من لدن کا رحمہ۔ اور کیوں؟ اچھا، انکا انت الوہاب، اور صرف ایک دفعہ نہیں دینا، یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام ہوتا ہے، یا اللہ تو دیتا ہی رہیں، ایک دفعہ نہ دیندہ ہی رہیں، دیتے رہنا یہاں تک کہ یہ آتی ہے نا یقین، ہمیں تیرا بلاوا آئے اور ہم لبیک کہتے تیری بارگاہ میں پیش ہو۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اہل علم والے والراسخون فی العلم، ہم تو چلو شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی زبان پہ کہلوا دیا علماء، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا، ایک آدمی مر گیا تو لوگ کہنے لگے مولانا صاحب، حافظ صاحب، یا حاجی صاحب، یا تبلیغی صاحب، نیک نسبتوں سے، مؤذن صاحب، صبح صبح بہت پرانی بات ہے، فون آیا، بلال مسجد کے مؤذن تھے، ان کا نام تھا رمضان، تو ایک ساتھی نے کہا جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو گیا، یہ نہیں کہا بھائی رمضان فوت ہو گئے، تو مجھے یہ حدیث یاد آئی، ایک آدمی مرتا ہے اللہ کے علم میں نمبر 2 آدمی، لوگ کہتے ہیں اچھا ہے، مؤذن ہے، عالم ہے، تبلیغ والا ہے، معدذ ہے، مغذر ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا، تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا میرے۔ تو بچوں اللہ سے مانگو، اللہ نے ہمیں لوگوں کی نظروں میں علم والا بنا دیا، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، اللہ ہمیں یہ نسبت دیے رکھے یہاں تک کہ اسی پہ اختتام ہو، ہم تاجر کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم ذمہ دار کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم کسی تیلی لوہار کی نسبت لے کے نہ مریں، ہم اس علم کی تبلیغ کی نسبت لے کے مریں، درس و تدریس کی نسبت لے کے مریں، تو اللہ کہے گا بندہ تو نمبر 2 پر لوگ کہہ رہے ہیں تو اچھا چل رہا۔ تو جب راسخون فی العلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور کیا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرف پھر ربنا شروع ہو رہی، رب، اللہم نہیں، ربنا، پالنے والے، اور پہلے لفظ میں پیار و محبت آ رہا ہے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ذرا سی بھی کجی ٹیڑھا پن نہ آئے، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دی تھی، وہب لنا، اور خاص اپنی رحمت ہو تیری جو تیرے خاص خزانوں میں ہے، وہ تو نے دینی ہے اور دیتے رہنا، انکا انت الوہاب، کہ تیرے سوا ہے کون جو ہمیں دے۔ اس دعا کو بچوں اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ میرے مالک کا فضل شامل حال رہا تو دنیا سے عافیت کی واپسی ہو اور عزت کی رخصتی ہو۔ آگے ایک بڑا خوبصورت تقابل ہے دنیا اور آخرت، وہ ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ یہ تو ہو گئی دنیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خواہشات کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا، تمہیں دنیا کی لذتوں نے دیوانہ بنایا ہوا ہے، اور ان دنیا کی لذتوں میں سب سے پہلے عورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز عورت ہے۔ اور ایک آپ کو اپنا تجزیہ بتاؤں کہ دنیا پھری اور پھر کبھی جنگل، کبھی عرش، کبھی فرش ہوگا، میں جو شعر پڑھا کرتا ہوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے نر ہیں بہت خوبصورت اور مادی انتہائی تھکی ہوئی، چوڑی، مور دیکھا ہے، مور نر دیکھا ہے، کیا اس کے پر، کیا اس کی شان، کیا اس کا حسن، اور مور نے دیکھی مری ہوئی چوئی دی طرح۔ گھوڑے کو دیکھو، میرے والد صاحب گھوڑے رکھا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جو نر گھوڑے ہوتے تھے ایسے ان کا سر اٹھتا، اور گھوڑیاں ہی کرتی
تو سارے حتیٰ کہ چوہا بھی سونا ہوتا ہے چوہی نہ لو، نر کبوتر دیکھو مادہ کبوتر دیکھو، نر شیر دیکھو شیر نہیں دیکھو، کھوتا بھی سونا ہے کھوتی نہ۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ انسان کے سوا جتنی مخلوق جاندار اس میں نر خوبصورت ہے، مادہ اس کے مقابلے میں بالکل مٹھی، اور انسانوں میں اس کے برعکس ہے، اس میں مادہ خوبصورت ہے، نر اس کے مقابلے میں نوکری لگتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا، اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار، جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس کرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئی، جوٹی دار آ گیا۔ اور یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، لیکن یہ بات کم معلوم ہے کہ عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حوا کو بنایا۔ جیسے حوا، آج تک کوئی عورت ایسی خوبصورت نہیں پیدا کی گئی جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو انسانی لذتوں میں سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی خواہش وہ اللہ نے عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا ساز و سامان نیک عورت، جس سے زندگی کی رونق ہے، جس سے زندگی میں حسن ہے، جس سے زندگی میں جمال ہے۔ عربوں میں دستور تھا مار پٹائی کا، تو جب مدینہ میں ایک ریاست کم ہو گئی تو عورتوں نے آ کے شکایت کی ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر غضبناک انداز میں کہا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں۔ اس قدر شدید ڈانٹ پلائی، جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا اس میں کوئی انسانیت نہیں، لا خیر فی، کوئی انسانیت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اور پھر فرمایا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے 9 گھر آباد کی، جب آپ دنیا سے گئے 9 بیویاں، اور کسی گھر میں روٹی نہیں کھانے کو، دودھ نہیں پینے کو، دوا نہیں لینے کو، اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، صدقے واری جا رہی ہیں، کس بات پر؟ آپ کے اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا اظہار محبت، آپ کی رواداری، آپ کا انصاف، آپ کی دلداری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں عورتیں، پھر آگے نمبر 2 اولاد، پھر سونے چاندی کے ڈھیر، پھر بڑے خوبصورت گھوڑے، پھر جانور، پھر کھیتیاں۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ۔ پہلے دنیا کا بتایا، ابھی ہم بیٹھے تھے تمہارے استاد کہنے لگے ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذہب ہے چلے جانا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو چلی جاتی ہے، اور فضہ بھی ہے، ان فضہ سے ہے بھاگ جانا، بھگدڑ مت جانا۔ تو سونے چاندی کے اندر ہی بھاگ جانے کا مطلب پڑا ہوا ہے، تو کون کس کے ساتھ یہ وفا کرے گا؟ لیکن انسان کی کمزوری اللہ نے بتائی کہ تمہیں عشق ہے، تمہیں تمہاری خواہش ہے میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور میرے پاس سواریاں ہوں، گھوڑے ہوں، میرے پاس لینڈ کروزر ہو، میرے پاس مرسڈیز ہو، میرے بڑے کھیت ہوں، بڑا زمیندارہ ہو، بڑا میرا ڈیرا ہو۔ یہ سارے تمہارے اندر کے خیالات ہیں جو اندر جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن لو بھی لو گے تو کب تک لو؟